السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم شرح معانی الآثار سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز باب المواقیت کے تحت عبارت ہے وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کل سبق کے آخر میں ہم نے عصر کی نماز کا آخری وقت پڑھا تھا، اور کل کے سبق میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ عصر کی نماز کا آخری وقت، اس حوالے سے دو مشہور اقوال ہیں۔ ایک قول علامہ اسحاق، امام احمد اور علامہ طحاوی کا ہے، جن کے نزدیک عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے۔ امام احمد بن حنبل، علامہ اسحاق اور علامہ طحاوی کے نزدیک عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، یعنی اس کے بعد غروب تک ادا کا وقت نہیں، قضا کا وقت ہے، اور یہی امام شافعی اور امام مالک کا دوسرا قول بھی ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا ایک قول وہ یہ ہے کہ عصر کا آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تک ہے۔ امام شافعی کا ایک قول جس کو علامہ طحاوی نے ذکر نہیں کیا اور اس کے دلائل بھی ذکر نہیں کیے، وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو تو عصر کی نماز کا آخری وقت ہے۔ بہرحال جس قول کو علامہ طحاوی نے ذکر کیا وہ امام احمد، علامہ اسحاق، علامہ طحاوی اور امام شافعی اور امام مالک کا دوسرا قول یہی ہے کہ عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، اس کے بعد غروب تک قضا کا وقت ہے، ادا کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کے دلائل کل کے سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے، جس میں الفاظ آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان للصلاۃ اولا وآخرۃ وان اول وقت العصر حين يدخل وقتها وان آخر وقتها حين تصفر الشمس۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی روایت پڑھی جس میں الفاظ ہیں وقت العصر ما لم تصفر الشمس۔ ان احادیث سے حنابلہ نے اور اسی طرح امام شافعی اور امام مالک کے قول کے مطابق استدلال کیا گیا کہ عصر کا آخری وقت وہ اصفرار شمس تک ہے۔ بہرحال کل کے سبق میں ہی ہم نے ان احادیث مبارکہ کا جواب عرض کر دیا تھا کہ اصفرار شمس تک کراہت کے بغیر جواز کا وقت ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کا افضل وقت وہ اصفرار شمس تک ہے اور اصل وقت وہ غروب شمس تک ہے۔ اب دوسرا قول عصر کی نماز کا آخری وقت کے حوالے سے وہ احناف کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کا، کہ ان کے نزدیک عصر کی نماز کا آخری وقت وہ غروب شمس تک ہے۔ آج ہم اپنے سبق میں احناف کے دلائل سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور ہمارے سبق کی پہلی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جس کے الفاظ یہی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من ادرک رکعۃ من الصبح
قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، کہ اس حدیث میں تصریح ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت غروب شمس سے پہلے پالی اس نے عصر کی پوری نماز پالی۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے غروب شمس سے پہلے ایک رکعت ادا کرنے کا وقت پا لیا، کوئی بچہ تھا اور وہ اس وقت کے اندر بالغ ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کوئی کافر تھا وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی جس نے اتنا وقت ایک رکعت کی مقدار کا پا لیا، اس پر یہ عصر کی نماز کی فرضیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا آخری وقت غروب شمس تک ہے۔ یہ احناف کے دلائل ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے احناف کے دلائل سے سبق آغاز کریں گے۔ اپنا صفحہ نکال لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واحتجوا فی ذلک، ان حضرات نے اس حوالے سے اس مسئلے میں ان احادیث مبارکہ سے استدلال کیا۔ ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك۔ آپ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی دو رکعتوں کی ادائیگی کا وقت پا لیا غروب شمس سے پہلے تو گویا اس نے عصر کی نماز پا لی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا اصل وقت آخری وہ غروب شمس تک ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وبصر بن سعيد وعبد الرحمن العارج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر۔ جس میں اس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت جس میں آ رہا ہے کہ جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت کا وقت پا لیا غروب شمس سے پہلے تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قالوا فلما كان من ادرك من العصر، یہ حضرات یعنی ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ من ادرک من العصر ما ذکر فی هذه الآثار صار مدرکا لها، کہ جس شخص نے عصر کی نماز کا اتنا وقت پا لیا جو کہ ان آثار میں گزرا، اس نے گویا عصر کی نماز کا وقت حقیقتاً پا لینے والا ہے۔ ثبت، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ان آخر وقت ہوا غروب شمس، کہ عصر کی نماز کا آخری وقت وہ غروب شمس ہی ہے۔ وممن قال بذلك ابو ہریرہ، ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد بن حسن رحمہم اللہ، اور اس کے قائل وہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالی ہے۔ فکان من حجت من ذهب الى ان آخر وقتها الى ان تتغیر الشمس ما قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نہی عن الصلاة عند غروب الشمس۔ فکان من حجت من ذهب الى ان آخر وقت الى ان تتغیر الشمس، ان حضرات کے دلائل جن کا مذہب ہے کہ عصر کا آخری وقت وہ اصفرار شمس ہے یا یعنی کہ تغییر شمس تک ہے، ما قد رویہ، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل صحیح سے جو روایات مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے وقت نماز ادا کرنے سے منع فرمایا، وہ روایت ان حضرات کے دلائل ہیں۔
فمن ذلك ان دلائل میں سے ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو بکرة بن عیاش عن عاصم عن زر قال لي عبد الله كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. حضرت زیر سے نقل ہے، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ مجھ سے فرمایا کہ ہم کو طلوع الشمس، غروب شمس اور نصف النہار کے وقت نماز ادا کرنے سے منع کیا جاتا تھا. تو یہ حضرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ غروب شمس کے وقت نماز ادا کرنا یہ ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے. یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ عصر کا آخری وقت وہ اصفرار شمس یا تغیر شمس تک ہی ہے، کیونکہ غروب شمس کو تو نماز ادا کرنا ممنوع ہے. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج کی سینگیں غائب ہو رہی ہوں، یعنی غروب کے وقت اور طلوع آفتاب کے وقت. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. ان نصلی فیہ، ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا، اور ان اوقات میں ہم اپنے مردوں کی نماز جنازہ ادا کریں. حین تطلع الشمس بازغۃ، کہ جب سورج واضح طور پر طلوع ہو رہا، یعنی عین طلوع آفتاب کے وقت. حتی ترتفع، وحین، اور حین تقوم قائم الظہیرہ، اور عین جب سورج وہ سر کے اوپر کھڑا ہو. حین تمیلا، یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے. وحین تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، اور عین غروب شمس کے وقت. یہ 3 اوقات ہیں جن اوقات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز ادا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے. عین طلوع آفتاب کے وقت اور عین زوال کے وقت، یعنی نصف النہار کے وقت، اور عین غروب شمس کے وقت. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت نماز کا ارادہ نہ کیا کرو. وَإِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تبرز وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت اپنی نماز کا ارادہ نہ کیا کرو، اور جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے پس تم اپنی نماز کو مؤخر کر دو. حتی تبرز، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے. اور اسی طرح جب سورج کا کنارہ غائب ہو جائے تب بھی نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ سورج مکمل غائب ہو جائے. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. اب نے یہ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی نہ ارادہ کرے کہ وہ طلوع الشمس غروب الشمس کے وقت نماز ادا کرے. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عائشة قالت وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى طلوع الشمس أو غروبها. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت عمر کو وہم ہوا
سوائے اس کے نہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ ہم سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وبه قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ابو يحيى وضمرة بن حبيب وابو طلحة عن ابي امامة الباهلي قال عمرو بن عبس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلعت الشمس فانها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فَإِنَّا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، تو یہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کفار کی نماز کا وقت ہے. فَدَعِ الصَّلَاةَ، نماز کو روک دو، اور فَدَعِ الصَّلَاةَ، نماز کو چھوڑ دو. حَتَّى تَرْتَفِعَ، یہاں تک کہ سورج مکمل طور پر بلند ہو. وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا، اور اس کی شعائیں پھیل جائیں. ثم الصلاة محظورہ مشہودہ الی ان ينتصف النہار، پھر نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی جائے یہاں تک کہ نصف النہار ہو. فإنها ساعة تفتح فيها ابواب جہنم، یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں. وتسجر فدع الصلاة، اس وقت بھی تم نماز کو چھوڑ دو. حتی یفیء الفیء ثم الصلاة محظورہ مشہودہ الی غروب الشمس، اور اسی طرح پھر نماز کا وقت مسلسل باقی رہتا ہے غروب شمس تک. فإنها تغرب بین قرنی الشیطان، اور سورج غروب ہوتا ہے شیطان کی دو سینگوں کے درمیان، اور یہ بھی کفار کی نماز کا اوقات ہے، اس لیے ان اوقات میں نماز نہ پڑھی جائے. وبه قال حدثنا ابو بكر وابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت المهلب بن ابي صفرة يحدث عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان. بینہ فرمایا یا اعلیٰ کا لفظ فرمایا، اس میں راوی کو شک ہے. قالو، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں جو حضرات عصر کی نماز کے آخری وقت اسفرار یا تغییر شمس کے قائل ہیں، وہ حضرات فرماتے فلما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے وقت نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے. ثبت انه ليس بوقت صلاۃ، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے. وان وقت العصر يخرج بدخوله، اور عصر کا وقت اس وقت کے داخل ہونے سے عصر کا وقت خارج ہو جاتا ہے اور وقت قضا ہو جاتا ہے. وكان من حجة الآخرين عليهم، اور دیگر جو ائمہ احناف ہیں ان کی طرف سے دلائل ان کے خلاف انه روی فی هذا الحدیث، کہ اس حدیث میں جو مروی ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، جواب یہ دیتے ہیں النہی عن الصلاة عند غروب الشمس، کہ نہیں ہے غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. وروی فی غیرہ، اور دیگر روایات میں جو مروی ہے من ادرک رکعت من العصر قبل ان تغیب الشمس فقد ادرک العصر فکان فی ذلك اباحۃ الدخول فی العصر فی ذلك الوقت. تو یہ دلائل اس میں ان احادیث مبارکہ میں عصر کی نماز کے داخل ہونے کا وقت جائز ہے. فجعل النهي في الحديث الأول، پس احادیث اول میں جو نہیں ہے اس کو قرار دیا جائے گا اس اباحت کے علاوہ، جو حدیث آخر میں جو اباحت کا ذکر ہے اس کے علاوہ کسی اور وقت کی نہیں کو قرار دیا جائے، حتیٰ کہ دونوں احادیث مبارکہ میں تضاد نہ آئے. فہذا اولا ما حملت علیہ الآثار حتی لا تتضاد، اور یہی بہتر ہے کہ آثار کو اسی تعویل پر محمول کیا جائے تاکہ تضاد نہ آئے. یعنی کہ خلاصہ یہ ہے، احناف یہ کہتے ہیں جو ممانعت ہے وہ عین غروب شمس کی ہے، اور عصر کی نماز کا آخر وقت وہ غروب شمس سے پہلے تک کا ہے. واما وجه النظر عندنا،
اور بہرحال یہاں سے امام طحاوی جو کہ ان کے مذہب کے مطابق عصر کا آخری وقت وہ اصفرار شمس تک ہے، تو اپنے مذہب کی دلیل نظر طحاوی کے طور پر امام طحاوی دے رہے ہیں کہ جس میں وہ احناف کے مذہب کے خلاف وہ دلیل دیتے ہیں کہ عصر کا آخری وقت وہ اصفرار شمس تک ہی ہے۔ نظر طحاوی فی ذلک فإنا رأینا وقت ظہر، اس وجہ سے اس لیے کہ جب ہم نے ظہر کی نماز کا وقت دیکھا، ظہر کی نماز والصلوات كلها فی مباحۃ التطوع مباحۃ التطوع كل وقضاء كل صلاۃ فائتۃ، کہ جب ہم نے ظہر کا وقت دیکھا اور ہم نے غور کیا کہ اس میں تمام کی تمام نمازیں، وہ نماز نوافل ہوں یا ہر فوت شدہ نمازیں کی قضا جائز ہے، نوافل بھی اور فوت شدہ نمازوں کی قضا بھی جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقْتُ الْعَصْرِ، اور اسی طرح جو متفق علیہ عصر کا وقت ہے اس کے حوالے سے بھی یہی سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ فوت شدہ نمازیں کی قضا بھی جائز ہے اور نوافل بھی۔ ووقت الصبح مباح قضاء الصلاۃ وکذالک، اور اسی طرح دوبارہ سماعت کا وکذالک متفق علیہ، اور اسی طرح جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے اور صبح کا وقت ہے، صبح کا وقت یا عصر کا وقت، تو اس میں فوت شدہ نمازوں کی قضا جائز ہے سب کے نزدیک۔ وَإِنَّمَا نُهِيَ نَهَا عَنِ التَّطَوُّعِ خَاصَّةً فی، خاص طور پر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں اور ممانعت نوافل پڑھنے کی ہے۔ فَكَانَ كُلُّ وَقْتٍ قَدْ اتُّفِقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقْتٌ لِصَلَاةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُقْضَى فِيهِ، پس ہر وہ وقت جو متفق علیہ ہے، ہر نماز کا وقت، نمازوں میں سے ہر نماز کا وقت ہو، تو قد اجمع ان الصلاة الفائتة تقضى فیہ، تو تب سب کا اجماع ہے اس میں فوت شدہ نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ فلما ثبت ان هذه صفت اوقات الصلاة المجمع علیہا، جب یہ ثابت ہوا کہ یہ صفت اور یہ خوبی تمام متفق علیہ نمازوں کی اوقات کی ہے، ثابت، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ غروب شمس کے وقت، عین غروب شمس کے وقت فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں کی جا سکتی بالاتفاق، یعنی کہ وہ وقت، ہر نماز کا وہ وقت جس میں فوت شدہ نمازوں کی قضا بالاتفاق کی جا سکتی ہے، لیکن غروب شمس کا وقت ایسا ہے جس میں فوت شدہ نمازوں کی قضا بالاتفاق ائمہ احناف کے نزدیک بھی نہیں کی جا سکتی۔ خرج بذالک صفت، تو یہ صفت سے نکل گئی من صفت اوقات الصلاۃ المکتوبات، وثبت الا تصلی فی صلاۃ اصلا، تو اس میں بالکل یہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی عین نصف نہار کی طرح۔ وطلوع الشمس، وان نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ عند غروب الشمس ناسخ لقوله، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان عند غروب شمس کے وقت ممانعت کا ہے، یہ حدیث ناسخ ہے ان احادیث کے لیے جس میں آپ نے یہ فرمایا من ادرک من العصر رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، للدلائل التي شرحناها وبیناها، ان دلائل کی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کیے۔ خلاصہ اور حاصل یہ ہے، امام علامہ طحاوی کے نزدیک چونکہ عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، اس لیے انہوں نے احناف کا جو مذہب ہے اس کو مرجوح قرار دیا اور غیر مختار قرار دیا، اور فرمایا کہ غروب شمس وہ عصر کا آخری وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث، دو احادیث ہیں، وہ حدیث، ایک حدیث ناسخ ہے، دوسری حدیث منسوخ ہے۔ وقد وهو النصر عندنا وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، اور یہاں سے آج اگلا سبق ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ العزیز، مغرب کا وقت کے حوالے سے جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق کا اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔